آپ سب کے آنے کا بہت شکریہ. آج یہ پریس کانفرنس صرف ایک مقصد کے لیے کی گئی ہے. جو بلوچستان میں پی ٹی آئی کا یا انڈیپینڈنس کا، جو خان صاحب کے ساتھ انڈیپینڈنس ہیں، ان کا جو الیکشن چوری ہوا ہے اور جس طریقے سے چوری ہوا ہے، آج یہ گفتگو ہوگی. ہمارے تمام جتنے آ سکتے تھے مہمان بلوچستان سے ایم این اے کینڈیڈیٹس کے لیے، ایم پی اے کے لیے بھی، وہ اپنی بات آپ خود بتائیں گے 3 سے 5 منٹ تک. اور وہ بات اس پہ کریں گے ٹیکنیکل کہ کس طرح کس حلقے سے کتنے ووٹ چرائے گئے، کس طریقے سے چرائے گئے، ثبوت سب ساتھ میں لے کے آئے ہیں. اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں پورا ٹیبل اس لیے بیٹھا ہوا ہے، ہم سب اپنے بلوچستان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا تھا اسلام آباد میں جس قسم کے عجیب کام ہو رہے تھے، پریس کلب کے باہر لوگوں پہ اٹیکس ہو رہے تھے. یہ صرف اپنے بلوچ بھائیوں بہنوں کو یہ بتانا ہے کہ یہ اکیلے نہیں ہیں. بے شک خان صاحب جیل میں ہیں، بٹ اکیلا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ کا سایہ ہے ہم پہ، اپنے رسول اللہ علیہ السلام کی ہم پہ شفقت ہے، اور ہم جو حق پہ کھڑے ہیں، آج بھی کھڑے ہیں، کل بھی تھے اور کل بھی رہیں گے انشاءاللہ. شکریہ. تھینک یو جی. اچھا، تمام ہمارے جتنے بھی سالار جو ہیں وہ یہاں پر بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ظاہر بات ہے علی محمد خان بھائی اور شیر افضل بھائی جو ہیں وہ دونوں ماڈریٹر ہیں، وہ بتائیں گے کہ کس نے کس طریقے سے جو ہے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، میری ان سے ایک ریکویسٹ ہوگی پلیز کہ آپ نے شارٹ اینڈ کرسپ بات کرنی ہے، کہ تاکہ میڈیا آپ کو پوری کوریج دے سکے اور آپ لوگ جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ کنوے کر سکے. تو آپ لوگ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنا ہے اپنے حلقے کو لے کر. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک بھر میں جو پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس حوالے سے ہم نے عدالتوں کا بھی رخ کیا ہے، اور خان صاحب کی کال پہ ایک دفعہ ہم پروٹیسٹ کر چکے ہیں، اور آج ہفتے کے دن کے لیے ملک گیر اسٹرائک یا احتجاج کی کال دی ہے خان صاحب نے. جہاں تک بلوچستان کے حلقوں کا تعلق ہے، 7 صوبائی حلقے اور 3 قومی کے حلقے ہمارے مینڈیٹ سے چوری ہو کے، جن کو فارم 45 کی بنیاد پہ ہم جیت چکے ہیں، اور یہ تمام حلقوں کی عذرداریاں لے کے ہم الیکشن کمیشن گئے. لیکن بدقسمتی سے الیکشن کمیشن کا ہمارے کیسز میں رویہ جو ہیں وہ نون کے کیسز جہاں پہ ان کے امیدواران جو ہیں ہمارے خلاف عذرداریاں لائے ہیں، یہ اکثر مختلف ہیں. ہمارے کیسز میں ابھی تک جو آرڈرز آئے ہیں، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے کہ جی آپ ٹریبیونلز جائیں، جبکہ ہمارے 2 حلقے جو ہیں ان میں انہوں نے حتمی نتائج آنے کے باوجود ریکاؤنٹنگ کی، اور ریکاؤنٹنگ کی بنیاد پہ ریٹرننگ آفیسر نے نون کے امیدواران کو جتوایا ہے. بلوچستان میں جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، امیدواران موجود ہیں، آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں اپنا معافی ضمیر بیان کریں گے. سالار خان کاکڑ ہمارے سیکرٹری جنرل ہیں بلوچستان کے، وہ مختصر سا پریسائز بیک گراؤنڈ بتائیں گے، اور اس کے بعد جو ہیں علی محمد خان صاحب، اور اس کے بعد امیدواران آپ کے سامنے پیش ہوں گے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سالار کاکڑ، سابقہ جنرل سیکرٹری پی ٹی اے بلوچستان، اور میں کینڈیڈیٹ تھا NA 263 کوئٹہ سٹی. بلوچستان کے حوالے سے آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے، رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. بدقسمتی سے وہاں پہ لوگ سونے کے پہاڑوں پہ ننگے پیر چلتے ہیں. بلوچستان کی محرومیوں کا قصہ صبح شام ٹی وی چینلوں کی زینت بنا ہوتا ہے، سب اس پہ بات کرتے رہتے ہیں. بدقسمتی سے حالات کبھی بھی نہیں بدلتے. بلوچستان میں جو حالات ہیں، جس بھی حوالے سے میڈیا کوریج نہ مختلف حالات کی وجہ سے نہ ہونے کے برابر ہوتی، سچائی لوگوں تک پہنچ نہیں پاتی. اس وجہ سے ہم یہاں اسلام آباد آئے ہیں. ہم اپنے مرکزی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے ہماری آواز کے ساتھ اپنی آواز ملائی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ کے توسط سے نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہماری آواز پہنچے گی.
ریگنگ کے حوالے سے پہلے بھی بلوچستان میں آپ کو معلوم ہے بہت کنٹرولڈ علاقہ ہے, ہمیشہ آواز آتی رہتی تھی. سائنسی تجربات اگر ملک میں ہوتے رہیں, بلوچستان میں شاید سب سے زیادہ اس کے ثبوت ملے ہیں. پہلے بھی ریگنگ ہوتی تھی لیکن اس بار تو حد کر دی گئی ہے. پہلے شاید سیاسی جماعتیں جو ہے نا اتار چڑھاؤ کا حصہ بنتی تھی یا حصہ بنائی جاتی تھی. اس بار تو تمام سیاسی جماعتوں کو رگید کر, ٹھیکیداروں کو, قبضہ مافیا کو, جرائم پیشہ لوگوں کو آگے لایا گیا. یہ میں نہیں کہتا, یہ انہی کینڈیڈیٹس کے, ان کے رشتہ داروں کے وائس میسیجز وغیرہ لیک ہوئے ہیں جہاں پہ کروڑوں کی بات ہو رہی ہے. 20 کروڑ سے لے کر 1 ارب تک یہ سیٹیں بیچی گئی ہیں, اور ایسے ایسے لوگ سامنے لائے گئے ہیں جو چوتھے, پانچویں, چھٹے یا ساتویں یا 8ویں نمبر پہ بھی نہیں تھے. یہ منڈیاں کب تک سجیں گی؟ یہ سرینا ہوٹل کی جو منڈیاں سجی تھی یہ اس کا تسلسل ہے. وہاں ہمارے بڑوں کی دستار بیچی گئی, یہاں ہمارے لوگوں کو بیچا گیا ہے. یہ میں صرف اپنے حلقے کا بتا دوں, یہ میرے پاس فارم 45 پڑے ہوئے ہیں. میرے نیچے 3 پروونشل سیٹیں تھیں, یہ تینوں کے جو ہے فارم 45 میرے پاس موجود ہیں. اس فارم 45 کے مطابق 350 پولنگ اسٹیشنز میں میرے 32,000 ووٹ. میرے بعد جو 8ویں نمبر پہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ہیں جو بقول مولانا فضل الرحمان کے محمود خان اچکزئی کے حق میں دستبردار بھی ہو گئے تھے, ان کو رات کو اٹھا کر بتایا گیا کہ آپ جیت گئے. اس کی وجوہات یہ تھی کہ سیکنڈ اور تھرڈ کینڈیڈیٹ میں بھی اتنا بڑا مارجن تھا اور وہ خاندانی لوگ تھے, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا. نوابزادہ لشکری رسانی کا بیان, ان کا پریس کانفرنس ریکارڈ میں موجود ہے کہ ان کو صبح 5 بجے ان کے گھر جا کر اٹھایا گیا کہ آپ آئیں اور یہ سیٹ لیں. وہ خاندانی بندے ہیں, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں جعلی مینڈیٹ نہیں لیتا. اس کے بعد پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, اس کے بعد نصر اللہ زیر صاحب ہیں, اس کے بعد ارباب لیاقت صاحب ہیں, اس کے بعد میر مقبول لیڈی صاحب ہیں. یہ تمام کینڈیڈیٹ بیچ میں جو ہے نا رہ گئے. 8ویں نمبر کے وہ شخص جنہوں نے 4,000 ووٹ لیے تھے, ان کو یہ سیٹ نیند سے اٹھا کر دے دی گئی, کیونکہ بیچ میں کچھ لوگ جو سیاسی اکابرین ہیں انہوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ وہ حلقہ ہے جس میں مختلف سیاسی رہنما باقاعدہ پاکستان میں ریگنگ کی مثال بنا کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ایسی جو ہے نا ایک مذاکرہ خیز رزلٹ جو ہے نا بنا کر دیے گئے. میں الیکشن کی رات RO آفس کے سامنے ساری رات ہم لوگ کھڑے رہے, بند دروازے پہ دستک دیتے رہے. میں RO صاحب سے پوچھنا چاہوں گا, یہ رزلٹ کمپائل کرتے ہوئے کیا آپ کا ضمیر نہیں جاگا؟ کیا آپ کے ہاتھ نہیں کانپے؟ جس شخص نے 100 سے زیادہ پولنگ اسٹیشن پہ 10 ووٹ نہیں لیے, اس کو آپ نے اٹھا کر 600 ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ دے دیے. اتنا بڑا جھوٹ اور اتنا بڑا مذاق کہ آپ کے گھر والے آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ حرکت جو آپ نے کی, آپ نے چھوٹوں کو اگر کسی بھی جو ہے نا غلطی کا وہ ارتکاب کرتے ہیں آپ اس سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑے سوال ہے. جو بھی سہولتکار اس میں ہیں, میرے خیال میں یہ بہت بڑا شرم کا مقام ہے. بلوچستان کے عوام کے ساتھ, کوئٹہ کے عوام کے ساتھ یہ جو کھلواڑ ہوا ہے, یہ جو ان کے حقوق بیچے گئے, یہ ان کے اسپتال بیچے گئے, یہ ان کے سکول بیچے گئے, یہ ان کی تعلیم بیچی گئی ہے, یہ ان کے سارے وسائل انفراسٹرکچر بیچا گیا. جو لوگ 60 کروڑ روپے دے کر آئے ہیں انہوں نے خدمت نہیں کرنی, وہ ٹھیکیدار ہیں, وہ 600 کروڑ روپے لے کر جائیں گے. تو یہ مدعا ہم اپنے مشران کے پاس لائیں, یہاں پہ آپ کے توسط سے پورے پاکستان اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں. وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری مسلسل جدوجہد اس سے ہم عمران خان کے ووٹ کا, قوم کے ووٹ کا تحفظ کریں گے اور انشاءاللہ اپنا حق لے کر رہیں گے. میرے ساتھ دیگر بھی کینڈیڈیٹس ہیں, وہ بھی اس معاملے پہ بات کریں گے. میں علی بھائی سے جو ہے نا کہوں گا کہ وہ اس بارے میں جو ہے نا بات کریں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. تمام میڈیا کے دوستوں کو سینٹرل آفس تحریک انصاف میں خوش آمدید.
پہلا میسج تو تحریک انصاف کے سینٹرل آفس سے یہ ہے کہ انشاءاللہ ختم نبوت اور حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. عمران خان جب وزیر اعظم تھے امریکہ جا کے صہیونیوں کی کچھار میں گھس کے وہاں انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور ہم تحریک انصاف کی طرف سے ایک تو بہت ہی اس پہ سٹرونگ ہمارا اور تمام مسلمانوں کا کہ انشاءاللہ چاہے کچھ بھی ہو جائے 1 انچ بھی اس پہ کمپرومائز نہیں. دوسری بات جس مقصد کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ قوم کے حق پہ ایک ڈاکہ ڈالا گیا ہے. غریب آدمی کے پاس اس ملک میں آخری ہتھیار اس کا ووٹ ہے. جب اس کا میں چونکہ سیاسی کارکن ہوں تیسری بار اللہ کے حکم سے عمران خان صاحب کی برکت سے تحریک انصاف کی وجہ سے میں اس ایوان میں پہنچا ہوں, مجھے اس کا تجربہ ہے. جب آپ کے علاقے کا کوئی شخص ناراض ہوتا ہے تو وہ داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کہ الیکشن میں دیکھیں گے. یہ غریب آدمی کا ایک تھریٹ پرسیپشن ہے کہ میں اپنے ووٹ سے اپنا ملک ٹھیک کروں گا. اگر یہ اختیار بھی ہم نے غریب آدمی سے چھین لیا کہ 5 سال بعد وہ اپنے ملک کا فیصلہ بھی نہ کر سکے اور اس کی مرضی کے بغیر کچھ اور لوگوں کو ان کے اوپر وائس رائے کے طور پہ بٹھا دیا جائے, تو یہ وائس رائز تو 47 سے پہلے بھی آ رہے تھے. ہماری لڑائی کیا ہے؟ ہماری لڑائی کسی شخصیت یا کسی ادارے سے نہیں ہے. ہماری لڑائی اس سوچ سے ہے کہ 47 میں جب بابائے قوم نے پاکستان کو آزاد کیا تو انہوں نے اس تابوت پہ آخری کیل ٹھوک دی کہ مسلمانان ہند پہلے اور اب پاکستان ظاہر ہے, کیونکہ اب ملک پاکستان بن چکا تھا. ہمارے فیصلے لندن میں نہیں ہوں گے. اس مقصد کے لیے عمران خان صاحب اور ہم سب جب ہم تحریک انصاف میں آئے ہیں ہماری جدوجہد ہی یہ ہے کہ لندن کی غلامی سے آزاد ہو کے ہم واشنگٹن کی غلامی میں نہیں جائیں گے اور نہ تل ابیب اور اسرائیل کی. کیوں ایسا کیا گیا کہ عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا؟ میری پرسوں ترسوں عالمگیر خان کراچی کے ہمارے ایکس ایم این اے سے بات ہوئی. بڑے افسردہ لہجے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کا ووٹ تھا. 1,17,000 ہے, 1,15,000. وہ منہا کر کے جو شخص 10-15 ہزار جس کا ووٹ تھا اس کو جتوا دیا گیا. آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیسے آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے اربوں روپے کیوں لگائے گئے؟ ہماری 80 اور 85 سال کی خواتین, بزرگ, ویل چیئرز پہ بیٹھے لوگ لائنوں میں 8 گھنٹے کھڑے ہو کے انہوں نے جو ووٹ ڈالا ہے وہ کس لیے ڈالا ہے؟ اگر ہم نے یہی کرنا تھا اور اگر ہم نے فارم 47 پہ لوگوں کو جتانا تھا تو پھر اتنے بڑے پروسیس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ جو ابھی ہماری بہن ہے مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد نہیں ہے, ہماری سیاسی حریف ہے, لیکن میرا سوال ہے یہ جو بلوچستان میں آپ نے کیا ہے وہی آپ نے پنجاب میں کر دیا. مریم نواز شریف صاحبہ کل وزیر اعلیٰ کا انہوں نے اوتھ اٹھایا ہے, میں ان کو مبارکباد ضرور دیتا. میں نے ان کے والد محترم میاں نواز شریف صاحب کو 2013 میں مبارکباد دی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے, ایوان میں پاس جا کے ہاتھ ملا کے مبارکباد دی, لیکن مریم بی بی کو کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ وہ سیٹ تو جیتے ہیں جس پہ آپ نے ایم پی اے بننا ہے. آپ تو مہر شرافت سے ہار چکی ہیں. میاں صاحب آپ تو صرف مانسیرا میں نہیں ہارے, میاں صاحب آپ تو لاہور میں ہار چکے ہیں. حمزہ صاحب آپ تو اپنا لاہور ہار چکے ہیں. آپ کے بڑے بڑے سورما اپنے سیٹیں ہار گئے, کچھ کو بچا لیا گیا, کچھ کو نہ بچایا جا سکا. یہ بھی میاں صاحب چیک کریں, اپنی منجی تلے ڈانگ پھیریں کہ شہباز صاحب, میاں صاحب آپ کی جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں کو جتایا گیا, میاں صاحب آپ کے کچھ لوگ ہار گئے جن نے ہارنا تھا کیونکہ وہاں سے ہم جیت چکے تھے. شہباز صاحب کے کچھ لوگوں کو جتا دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیا کھیل ہے؟ خیبر پختونخوا میں صرف بلوچستان کی کہانی تو نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں ہم پورا خیبر پختونخوا جیتتے ہیں. پشاور ویلی میں کچھ لوگوں کو ہروا دیا گیا, تیمور خان جھگڑا کو ہروا دیا گیا, بنگش کو ہروا دیا گیا. کیوں ہروایا گیا؟ کیا ہمارے عوام یہ کریں گے کہ پہلے کمپین کریں, پھر صبح سے شام تک وہ ووٹ ڈالیں اور پھر اگلی صبح تک وہ آر او آفس کو گارڈ کریں؟ دیکھیے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے. آخری بات کروں گا, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے آج ایک نیا عمرانی معاہدہ کرنا ہے.
اور وہ عمرانی معاہدہ یہ ہے کہ ہر کسی نے اپنا کام کرنا ہے. ایک تو سیاستدانوں کو یہ درخواست ہے کہ یہ آپ کے گھر کی لڑائی نہیں ہے, یہ اقتدار کے سنگاسن پہ ذاتی لڑائی نہیں ہے, یہ امانت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی ہے. عوام جس کو چاہیں گے, جب اس کو مینڈیٹ انہوں نے دے دیا, ان کو موقع ملنا چاہیے. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ ہے, اگر ہے کیونکہ ابھی ہمارے مائنورٹیز کے ہمارے ایک بھائی مجھ سے ملے تحریک انصاف کے, جو مائنورٹی سیٹ پہ تو آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آزاد الیکشن بھی لڑے ہیں تحریک انصاف سے, وہ وہاں سندھ سے جیت گئے ہیں. صرف نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے, پیپلز پارٹی اور وہاں ایم کیو ایم کا دیکھیں کہ کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. چیف الیکشن کمشنر صاحب سے میرا سوال ہے, حافظ نعیم صاحب نے جو سیٹ واپس کی ہے, آپ لوگوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ چیف جسٹس آف پاکستان سے میرا سوال ہے, التجا ہے, درخواست ہے, وہ بھی مؤدبانہ, کہ جو کمشنر راول پنڈی نے راز افشا کیے. دیکھیے سچ وہ ہوتا ہے آخری بات جو پہلی بار کہا جائے, بعد میں تو مصلحت ہوتی ہے. ہر کسی کے بچے ہیں, کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی جگہ پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. تو اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت کو بچانا ہے تو مینڈیٹ جس کا ہے اس کا مینڈیٹ اس کو دیجئے, حکومت ان کو بنانے دیجئے. تحریک انصاف الیکشن جیت چکی ہے, 86 ہماری مرکز میں ابھی ہیں, 107 پنجاب میں ہیں, 90 ہماری پشتونخوا میں ہیں, 9 ہماری اس وقت سندھ میں ہیں, اور 1 سیٹ ہمیں جو ہے بلوچستان سے. باوجود تمام ریگنگ کے قوم نے نکل کے لیڈر ہمارا جیل میں ڈال دیا, نشان ہمارا چھین لیا, لوگوں پہ پرچے کاٹ دیے. باوجود تکلیف کے لوگ نکلے اور بہت سے لوگ کمپین تک نہیں کر سکے. ہمارے مردان میں عاطف خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, جنرل سیکرٹری عمر ایوب خان صاحب کمپین نہیں کر سکے, اس کے باوجود قوم نے نکل کے ان کو جتایا. تو آخری بات دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں, اگر جمہوریت سے ملک کو چلانا ہے تو جس طرح بدن کے لیے روح کی اہمیت ہے اسی طرح جمہوریت کے لیے مینڈیٹ کے تقدس کی اہمیت ہے. اگر آپ نے جمہوریت سے مینڈیٹ کا تقدس نکال دیا تو پھر اس کے بعد یہ ایک لاش بن جائے گی, اور لاش کا مدفن جو ہے وہ پھر پارلیمان نہیں, وہ پھر قبرستان ہوتا ہے. خدارا پاکستان کی جمہوریت کو آپ زندہ درگور نہ کیجئے. میں آخر میں پھر یہی بات کرتا ہوں, بلوچستان ہمارا دل ہے, ہماری جان ہے, اور بلوچستان کو قومی دھارے میں آنے دیں. ان لوگوں نے جو مینڈیٹ دیا ہے تحریک انصاف کو, وہ ان کو آنر کیجئے, کیونکہ ہم کسی مزید نقصان کے متحمل نہیں ہیں. پاکستان زندہ باد, عمران خان صاحب اور پاکستان کے عوام پائندہ باد. جی سر, دیوانی صدا مخبر راسل دروس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں NA-253 کا امیدوار صدام ترین. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے مینڈیٹ پر جس طریقے سے ڈاکہ ڈالا گیا, اس سے کئی حد زیادہ تک بلوچستان میں ڈاکہ ڈالا گیا. میں NA-253 کا امیدوار ہوں. الحمدللہ پارٹی نے اعتماد کیا میرے اوپر, مجھے ٹکٹ جاری کیا, تو میں نے وہاں جو میرا حلقہ تھا وہاں مکمل کمپین بھی کی. کمپین کے دوران مجھے سرکاری لیٹرز آ رہے تھے ڈپٹی کمشنرز کی جانب سے کہ آپ نے کمپین نہیں کرنی ہے, آپ کے اوپر صدام ترین, آپ کے اوپر خودکش حملے کا خطرہ ہے. تو میں نے توکل کیا, اپنے لیڈر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کمپین بھی چلائی. وہاں ہمارے اوپر ایک حملہ بھی ہوا جس میں ہمارے 4 ساتھی شہید ہوئے, اور الیکشن کے دن بھی ہمارے 2 ساتھی شہید ہوئے. تو انہوں نے ہمارے شہیدوں کے خون کو بھی نہیں بخشا. پہلے 3 دن ہمارے نتائج روک رکھے. سب کو پتہ ہے, میں سوشل میڈیا پہ اس چیز کی باقاعدہ کلیریفیکیشن دے چکا ہوں کہ وہ کون تھے جو ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے. ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام فارم 45 موجود ہے. کوئی بھی میڈیا کی برادری اگر یہ چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارم 45 دکھائے, وہ بھی دکھائیں گے, لیکن ہم اپنے مینڈیٹ پہ جنہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے نا, ان کے سامنے ہم سرنڈر نہیں کریں گے. ہم اپنے جان کو ہتھیلی پہ رکھے رول آف لا کے لیے, اپنے بلوچستان کے لیے, اپنے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے, اپنے لیڈر کے ویژن کے مطابق اس کے گول کے لیے کسی بھی قربانی سے کوئی دریغ نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان ہونا چاہیے, یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم محب وطن ہیں, تو یہ رویہ کوئی محب وطنی کا نہیں ہے. یہ رویہ صرف اور صرف غداری کا ہے. ڈونلڈ لو کے کہنے پہ آپ نے رات کے 12 بجے
अदालतें खुलवा के जिस तरह हमारे लीडर को हुकूमत से निकाला, जिस तरह हमारे पार्टी को हुकूमत से निकाला, आपको ये लगता था कि हुकूमत से निकालने के बाद जो है हमारे हौसले पस्त हो जाएंगे या हमारे तंजीम के हौसले पस्त होंगे या इस मुल्क के वो नौजवान जो इमरान खान के साथ है उनके हौसले पस्त होंगे? तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता है। करबला की तारीख भी हम जानते हैं, अपने इस्लाम की तारीख को भी हम जानते हैं। हम 313 थे तब भी हमने कुफार को शिकस्त दी है। आज भी हम बताना चाहते हैं कि आज हम 313 भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की जो अक्सरियत आबादी है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो खवातीन हो या बुजुर्ग हो, सब के सब टोटली इमरान खान के साथ है। मेरे हल्के पे धांधली देखें किस किस्म की धांधली की गई है। 10 तारीख को फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट मियां खान बुगटी, उसको 46,000 शो किया जाता है। 17 तारीख को दोबारा मेरा फॉर्म 47 जारी होता है, उसमें विनिंग कैंडिडेट को 51,000 शो किया जाता है। 18 तारीख को फॉर्म 49 जारी किया जाता है, जिसमें विनिंग कैंडिडेट को 45,400 कुछ वोट शो किया जाता है। कोई तरीका होता है, जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना तो कोई नकल में पकड़ा जाता था तो उस्ताद कहता था कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो इनके पास वो अकल भी नहीं है, ये डफर्स है। इन डफर्स को हम बताना चाहते हैं कि चोरी किया हुआ मैंडेट जिसके ज़रिए आप वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कर रहे हैं, चोरी किया हुआ कैंडिडेट, आपने 25 करोड़ आवाम को बकरी समझ रखा है। जिस तरह मेरे हल्के पे आपने एक बकरी को ज़बरदस्ती मुंतखब करवाया है। 350 पोलिंग में मेरे कुल टोटल 406 पोलिंग है। 350 पोलिंग में जो विनर कैंडिडेट है, जिसको विनिंग कैंडिडेट शो किया गया है, उसके 3000 वोट भी नहीं है। 46 पोलिंग जो बेकड़ का एरिया है, जो सी का एरिया है, और चंद पोलिंग जो कोलू के आते हैं, उसको फॉर्म 28 में हमारे इलेक्शन कमीशन ने खुद सेंसिटिव पोलिंग डिक्लेयर किया है। वो मेरे पास फॉर्म 28 भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वहाँ टर्न आउट कितना हुआ है? 90%, 95%। इन 46 पोलिंग में 49,000 मियाँ खान बुगटी को डाले गए हैं। मियाँ खान बुगटी कौन है? मियाँ खान बुगटी के ऊपर समा न्यूज़ की रिपोर्ट मौजूद है, मेरी नहीं है, मीडिया बरादरी की रिपोर्ट है कि ये कराची से जो गाड़ियाँ चोरी होती है ना, ये वहाँ बलूचिस्तान में उसको इस्तेमाल करता है। और इसके लिंक किसके साथ है? इसके लिंक NLC के साथ है। NLC कौन इस्तेमाल करता है वो हम सबको पता है। हम इस मुल्क में कोई खून खराबा नहीं चाहते हैं, ना हम सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट बयाने के साथ आपके सामने खड़े होंगे। अगर आप तलवार दिखाएंगे ना तो हम जुबान की तलवार दिखाएंगे। अगर आप जबर करेंगे ना हम तो जुबान से आपका मुकाबला करेंगे। जो आर्टिकल 19 है जिसके मुताबिक हमें ये राइट हासिल है कि हम अपने हकूक़ की बात करें, जमहूरी अंदाज में हम अपनी जदोजहद करें। मेरे पास DRO वहाँ है, बाकायदा वीडियो इंटरनेट पे मौजूद है। DRO से मैंने सबके सामने सवाल किया कि रात को 4 बजे ISI के कर्नल फरहान का क्या काम था कि वो DRO ऑफिस आते हैं मियाँ खान बुगटी के साथ। रात को 4 बजे FC के कर्नल का, मेजर का क्या ताल्लुक था कि वो मेरे DRO ऑफिस आके, मैं खुल के कहता हूँ, मुझे जो भी सज़ा देनी है मैं उसके लिए तैयार हूँ, मुझे कत्ल करना है मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैं इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक किसी भी खौफ से डरने वाला नहीं हूँ, मैं डट के मुकाबला करूँगा। अगर ये समझते हैं कि ISI ने इस मुल्क के इलेक्शन को मैनेज करना है या किसी FC के मेजर ने इसको मैनेज करना है तो ये इलेक्शन कमीशन बंद कर दें। ये जो अदालतें खोली हुई है ये बंद कर दे। ये जो ROs और DROs बिठाए हुए थे इन्हें हटा दे, ख़त्म कर दे। इनकी नौकरियाँ भी इनको हटा दे। आप लोग सब कुछ संभालें, टाउन कमेटी भी आप संभालें। आपको पता है मेरे हल्के में सिब्बी में जो डिवीज़न है वहाँ खुदा पाक की कसम हमारे जो जिसे हम कहते हैं कि मुहाफिज, वो मुहाफिज बर्फ़ के कारखाने चलाते हैं। बलूचिस्तान में ये बर्फ भी फरोख्त कर रहे हैं। क्या कोई इस तरह बिजनेस करने वाले इस मुल्क को दिफा देंगे या इस मुल्क के सरहदों की हिफाजत करेंगे? तो हम किसी के खिलाफ नहीं है कि हम इदारे के खिलाफ है। ये एक पॉलिसी है जो चंद अफराद लेके चल रहे हैं, बाकी इस इदारे में हमारे ही लोग भर्ती है। मेरे इलाके से भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, सिंधी भी है, पंजाबी भी है। लेकिन एक बात हम आपसे अपील करते हैं कि हम कुर्बानी के लिए तैयार है, अपनी जान देने के लिए तैयार है। हमारे जितने कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो कराची से हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा से हो, चाहे वो इस्लामाबाद से हो, जिनका मैंडेट चोरी किया गया है ना, ये हमारा ज़ाती मैंडेट नहीं है, ये कौम का मैंडेट है। ये कौम ने इसलिए दिया था कि कैदी 804 को रिहाई मिले और इस मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेकाम है इसको ख़त्म करके सियासी इस्तेकाम मिले। तो इसके लिए हमने सर, दन, जान सब की बाजी लगानी है। जिस तरह अरशद शरीफ ने अपनी शहादत की कुर्बानी दी, वो भी किसी का बेटा था। जिस तरह इमरान रियाज इस मुल्क के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए अभी भी जेल में बैठा हुआ है, असद तूर बैठा हुआ है। तो हमने इन चीज़ों से डरना नहीं है। मेरे सीनियर यहाँ बैठे हैं, मैं कुछ जज्बाती हूँ। जज्बाती इस वजह से हूँ कि हम जले हुए हैं। हमें अंदर से आप देखेंगे ना, अब भी आप हमें सलूट करेंगे कि इतनी ज़्यादतियाँ होने के बावजूद आप रूल ऑफ लॉ की बात कैसे कर रहे हैं। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास तालीमी इदारे नहीं है, हमारे पास हेल्थ का कोई निज़ाम नहीं है।
باقی جو ہمارے حقوق کے ریالٹی کے مطابق وہ ہمیں نہیں ملتے. سوئی ڈیرہ بھٹی کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں, وہاں سے گیس نکل رہی ہے, پورے پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے, لیکن بلوچستان کو اور بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو یہ گیس نہیں مل رہی ہے. خدا را ایک پاکستان ایک دستور, ایک پاکستان دو دستور ہم تسلیم نہیں کریں گے. اگر میری بات کوئی غیر آئینی میں نے بات کی ہو تو اس پہ میں معذرت چاہتا ہوں, باقی سینئر آپ کو بتا دیتے ہیں. گزارش ہے کہ اپنی بات کو مختصر رکھیں, فیکس پہ بات کریں, تقاریر سے اجتناب کریں. شکریہ. دیکھتے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور ہو گئے. جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے آج تعارف کرا رہے ہیں. جی پی بی بتائیں بلوچستان میں کون سی میں انہیں 252 کی نمائندگی کر رہا ہوں. میں خود ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوں بلوچستان سے, واحد ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوں پورے بلوچستان سے. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرا نام عالم خان ہے, ڈسٹرکٹ چیئرمین مسخر. اور انہیں 222 پر میں بات, انہیں 252 پر بات کرنا چاہتا ہوں. یہ حلقہ ہم نے 30,000 سے جیتا ہے. ہمارے پاس کم 45 نمبر فارم ہے, وہ موجود ہے. مگر ہمیں 3 دن کے بعد 11 تاریخ کو ہمیں 47 دیا جاتا ہے. اس میں ہمیں ہرایا جاتا ہے 2,000 ووٹوں سے. جو آدمی کو جتوایا گیا یہ نون لیگ کا صدر رہا, یعقوب خان ناصر. آپ لوگ جانتے ہوں گے, نواز شریف جب باہر بھاگا تو اس کو صدارت دی گئی تھی. شہباز شریف اس ٹائم ان کا اختیار میں نہیں, تو اس کو معلوم تھا کہ یہ ان لوگوں کے پاس جائے گا. تو میرا مطلب یہ, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میرے پاس ایک مختصر یہاں پر یہ موجود ہے, صرف 28 پولنگ ہے جو ہم نے وہ نکالا ہوا ہے. یہ 28 پولنگ میں ان لوگوں نے 11,045 اور 47 میں جو فرق ہے 48 میں, وہ صرف 11,048 کا. تو میرا مطلب یہ, اس آدمی کو چوتھے نمبر پر تھا, دوسرے نمبر پر تھا. ہم نے لیے تقریباً 52,000 ووٹ. جو دوسرے نمبر پر ہے آزاد امیدوار ہے, اس نے لیے 28,000. تیسرے نمبر پر آئے اس نے لیے 24,000. اس نے لیے 22,000 ووٹ. مگر ان کو 53,000 شو کر کے ہم سے 2,000 میں اس کو جتوایا گیا ہے. ہمارا مطلب یہ, ہمارا سینئر بیٹے ہیں کہ بلوچستان میں اس دفعہ جو لوگوں نے خان صاحب سے محبت کا اظہار کیا ہے اور خان صاحب کے لیے ووٹ دیا ہے, وہ ہمارے لیے بھی کسی سرفراز سے کم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم اپنا جنگ لڑ رہے ہیں. ابھی بھی ہمارا کینڈیڈیٹ 252 کا جو سردار بابر خان ہے, ہمارے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ سابقہ ہمارے جو 7 MPs تھے, 3 MNAs تھے, ان سے ایک بندہ قاسم سوری تو یہاں پر موجود نہیں ہے, وہ ہمارا لیڈر ہے. مگر سردار بابر PTI میں سب مشکلات کے علاوہ PTI میں رہا ہے, اور ابھی انہیں 252 پر الیکشن لڑا, ابھی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم نے ایک پیشی آج الیکشن کمیشن میں کی ہے, اور اسی ٹائم وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا کے سامنے کہ یہ لوگوں نے جتنا کرنا تھا کر لیا ہے. اب انشاءاللہ وہ دور نہیں ہے جب خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور ہمیں ہمارا مینڈیٹ دوبارہ ملے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نور خان خلجی PB 39 کوئٹہ 2 سے پاکستان تحریک انصاف کا نامزد امیدوار تھا. 8 تاریخ کو نور خان خلجی 8 تاریخ کو کوئٹہ کے اور بلوچستان کے جو میری مائیں بہنیں جو نوجوان بزرگ سارے نکلے پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان کے نام پہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا ووٹ دیے. 8 تاریخ کو جو ووٹ پڑے رات 11:30 بجے تک جتنی بھی پولنگ سٹیشنز تھے اس میں جو ہے نا PB 39 پہ عمران خان کے امیدوار کو وہ جیت ہو رہی تھی. میں RO کے آفس گیا, وہاں پہ بیٹھا رہا رات کو صبح 10 بجے تک. تو رات کو 1:30 بجے ہمیں جو ہے نا وہ اپروچ ہوا کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے طور پہ جو ہے نا اگر آپ نوٹیفیکیشن لیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے, تو آپ نے اپنی وفاداری چینج کرنی ہے. تو خان صاحب کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. ایسی سیٹیں ہم جو ہے نا خان صاحب کے اوپر ہم قربان کریں گے. تو انشاءاللہ صرف اس دن جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے ہمارے PB 42 پہ 41 پہ 43 پہ NA 263 پہ سب جو ہے نا رات کو 12-1-2 بجے تک جو ہے نا وننگ کینڈیڈیٹس تھے. جو 9 تاریخ کو جو ووٹ پڑے, 9 تاریخ کو جو ہے ہمیں جو ہے نا ڈیفیٹ کیا گیا, اس کے بارے میں جو ریگنگ کی گئی اس کی ہماری فارم 45 ہمارے ساتھ ہے.
تو خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کے اندر، بلوچستان کی کوئٹہ کے مائیں بہنیں بزرگ سب جو ہے نا اس کی جو ہے نا وہ بیت پہ جو ہے نا وہ امین ہے. تو ہمیں جو ہے نا فارم 45 ووٹ جو پوسٹل ووٹ تھا میرا وہ 0 کر دیے گئے 11 تاریخ کو، اور جو میری مخالف تھے اس کو 1160 ووٹ پڑے، جو دوسرے مخالف تھے اس کو 960 ووٹ پڑے. تو اس طرح جو ہے نا ہمیں ریگنگ کے طور پہ جو ہے نا ہمیں ہرایا گیا. جو 8 تاریخ کے ووٹ تھے جو پاکستان کے لوگوں نے مائیں بہنیں نے دیے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس جیت چکے تھے. جو 9 تاریخ کو ووٹ پڑے اس میں جو ہے نا ہمیں ہرایا گیا. ہمیں اپروچ کی گئی تو ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس طرح کے جو ہمارے رزلٹس ہیں ہمیں سے چھینے گئے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹ تھے ان کو چھینا گیا. جو ہماری مائیں بہنیں جنہوں نے ووٹ دیے، جن کے مینڈیٹ پہ، جن کے ووٹ پہ ہمیں ون کیے گئے، اس مینڈیٹ کو جو ہے نا وہ چھینا گئے، چوری کیے گئے. تو اس بارے میں جو ہے نا آج یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے. تو لہٰذا خدا را پاکستان کو اگر آباد کرنا ہے، اس نظام کو چلانا ہے، اور عمران خان کی سوچ و فکر جو پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، پاکستان کے آنے والے نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں، خدا را اس کو چھوڑ دیا جائے. پاکستان کے عوام کے لیے جس کو بھی منتخب کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے سلیکشن ہی کرنی تھی، پھر یہ جو بم بلاسٹ ہوئے، جو لوگ مرے، جو پیسے ضائع ہوئے، پھر یہ نہ کرتے، آپ لوگ اپنی سلیکشن کر دیتے. تو اگر الیکشن کرنے تو پھر چھوڑ دیں لوگوں کو، مائیں بہنیں بزرگ نوجوان جس کو بھی ووٹ دیتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح پورے پاکستان میں، اسی طرح کوئٹہ میں، بلوچستان میں سب ہماری مائیں بہنیں وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، بزرگ نوجوان خان صاحب کے ساتھ ہیں. انہوں نے خان صاحب کے سوچ اور فکر اور منشور کے اوپر ہمیں ووٹ دیکھے، ہمیں کامیاب کیا. 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو ہمیں جو ہے نا ایک سازش کے تحت، جس طرح ہمارا بلہ چھینا گیا سازش کے تحت، اسی طرح سازش کے تحت 9 تاریخ کو 10 تاریخ کو جو ہمیں ہرایا گیا. تو ہمیں ہمارا حق دیا جائے، خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو حق دیا جائے. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ملک غفار کاکڑ، کینڈیڈیٹ فرام 41 کوئٹہ فورٹ سے. میں سب سے پہلے پی پی 41 صوبائی اسمبلی. میں سب سے پہلے ایم سو تھینکفل ٹو دا میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا، کہ وہ ہمارے ایک ایسے صوبے سے جہاں کبھی بھی ہمیں دیگر صوبوں میں اور مرکز میں اتنی ہمیں وہ پذیرائی نہیں ملتی، نہ ہمیں اتنا رسپانس نہیں ملتا، لیکن آج ہمارے سینٹرل لیڈرشپ جتنی بھی بیٹھی ہوئی، میں ان کا تھینکفل ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز پہنچائی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ڈیموکریسی کا مطلب ہے ڈیموس اینڈ کریٹ، پاور بائی آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. لیکن ایک دوسری طرف ابراہم لنکن کہتے ہیں جہاں ڈیموکریسی نہیں ہوتی وہاں جو ہے وہ جمہوریت جو ہے فار دا کیٹلز، آف دا کیٹلز، بائی دا کیٹلز. یہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نعرہ ہے. لیکن جس طرح خان صاحب نے جیل سے ہم جیسے ورکروں پہ اعتماد کیا، ہم جیسے وہ انہوں نے ٹکٹس دیے، آپ دیکھیں جس طرح ہمیں ٹریبیونلز میں ریجیکٹ کروائے گئے، جس طرح ہم سے انتخابی نشان لیے گئے. مجھے خود سالار کاکڑ گواہ ہے کہ مجھے الیکشن سے 8 دن پہلے ایک لیٹر بھیجا گیا کہ 1.5 مہینے کے اندر آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کیمپین روکے. الحمدللہ اسی دن میرا ایک نظریہ ہے، خان صاحب کہتے ہیں رزق، موت، عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ فکس ہے. تو اسی دن میں نے یقین کرو گاڑی بھی استعمال کرنا چھوڑ دیا، میں نے پیدل ہی سارا کیمپین اپنے حلقے میں کیا. تو اس حوالے سے میں ایک مفصل ڈیٹیل آپ کو دیتا ہوں کہ خان صاحب نے جس طرح نظریہ گھر گھر پہنچایا. میرا انتخابی نشان اوکھا تھا، چلم. تو میں ایک گلی میں کیمپین کر رہا تھا، الفین کو 6 سال کی بچی نکلی، وہ اپنی نانی کا چلم نکالا کہ میرے نانی نے دیا ہے، یہ خان صاحب کے لیے انتخابی نشان ہم گھر گھر پہنچائیں گے. تو یہ نظریہ تھا، یہ ووٹ تھا. میں نے پی بی 41 میں 7494 ووٹ لیے، فارم 45 جو 110 پولنگ ہے، کمپلیٹلی میرے پاس 110 سارے ہیں. جس میں جس کینڈیڈیٹ نے دوسرے نمبر پہ تھا ولی نورزئی، جس کا تعلق بنیادی طور پہ افغانستان سے ہے. وہ تمام ایم این ایز، تمام ایم پی ایز جس پارٹی سے ان کا تعلق تھا ان کا کنٹریکٹر تھا. وہ اس کا تعلق افغانستان سے تھا. نیشنل بینک ماڈل ٹاؤن سے ایک ہی دن میں 1.5 کروڑ روپیہ کیش نکالے گئے، جو میرے ساتھ ثبوت ہے. ایک ریسٹ ہاؤس جو میں کہتا ہوں میٹرو ریسٹ ہاؤس، جس میں ایک رضوان نامی بنیر سے آیا تھا،
उसमें कुछ और लोग बैठे हुए थे। एक एक उम्मीदवार से 50-50 करोड़ 40-40 करोड़ तक ऑफर की गई, हमें कहा गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे कैंडिडेट थे क्वेटा से कि हमने वहाँ हाजिरी कभी ना लगाई न लगाएंगे। उस कैंडिडेट के मेरे रनर अप था, उसके 5685 वोट थे फॉर्म 45 में, और फॉर्म 47 जब मैं रात को रिटर्निंग ऑफिस गया, रिटर्निंग ऑफिसर को फॉर्म 45 दिखाया तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे बाद आपका नोटिफिकेशन हम करेंगे, फॉर्म 47 जारी करेंगे। लेकिन मैं बैठा रहा तो इस दौरान FC वाले आए, उन्होंने मुझे कहा कि आप निकल जाएं यहाँ से। मुझे बाय फोर्स वहाँ से निकाला गया। फिर जब वहाँ से निकाला गया, मैं इलेक्शन कमिश्नर के पास गया सुबाई, उन्होंने खुद उनको वर्बल कॉल की, फ़ोन पे कॉल की, उनको कहा कि कंसोलिडेशन के अलावा आप ये जारी नहीं करेंगे, आपने कैसे जारी किया। हम और हमारे लॉयर विंग के जो हमारे होते वकला मेरे साथ गए, फिर वो वीडियोस ये USB में मेरे पास है, वो मौजूद है, वो वीडियोस वो सारी चीज़ें, फिर FC ने हमें अंदर नहीं छोड़ा, हमने वो वीडियो भी बनाई। तो ये मेरा मकसद ये था कि फॉर्म 48 जब मैंने चेक किया, ये 8 पोलिंग पे इन्होंने रिगिंग की, जिस बंदे के 5000 वोट थे 600, उसको जो है 9400 वोट दिए गए, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कास्टिंग हुई है 30%, टोटल 102 पोलिंग पे 8 पोलिंग पे 85% कास्टिंग हुई है। ये आप देखिए इतना डिफरेंस। फिर सूबाई असम्बली हम 3 जीते हुए हैं, उस पे हमारा 1,25,000 वोट कास्ट किया गया, फॉर्म 47 में NA का जो है 67,000, ये फ़र्क। फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक ये जिन 8 पोलिंग पे रिगिंग की गई है, उन 8 पोलिंग पे 6 पोलिंग के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने मुझे एफिडेविट दिया है कि जो मैंने जारी किए गफ़ार काकड़ को, जिसके जितने वोट ये ओरिजिनल है, इसके अलावा कोई ओरिजिनल नहीं है, ये सब टेम्पर्ड किए गए, ये क्रिमिनल, इन पे केसेस बनने चाहिए और हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर एफिडेविट नहीं देता, लेकिन मुझे दिया गया क्योंकि मैं समझता हूँ क्वेटा की तारीख़ में, ख़ुसूसन बलूचिस्तान की तारीख़ में, और ख़ुसूसन मैं कहता हूँ हमारे 2 बेल्ट है, एक पश्तून बेल्ट, एक बलोच बेल्ट। पश्तून बेल्ट पे जिस तरह सद्दाम खान तरीन, NA पे सालार खान, सरदार बाबर, ज़हूर आगा, मलक असमत काकड़ साहब, सद्दाम तरीन, हमने जितना वोट लिया ये कौम परस्तों और मज़हब परस्तों के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बना है। और ख़ुसूसन एक बात मैं और करूँ, ये जो हमारे बॉर्डर्स पे ये स्मगलिंग ये चीज़ें रोकी गई, उसके बाद एक ही कारोबार का ज़रिया रह गया कि MNAs को ख़रीदो, कैंडिडेट्स को ख़रीद लो। कम से कम महमूद खान अचकज़ई तो कहता है 60 अरब रुपया, मैं कहता हूँ 3 स्मगलर्स, मलक शाह गोरगेज, उसका बेटा गोरगेज, 400 वोट लिए, उसको 10,000 किए गए, और उबैद गोरगेज, ये 3 अफगानिस्तान में मलक शाह गोरगेज तो जो था ये करज़ई के टाइम में गवर्नर था वहाँ, उसको यहाँ ला के ग्वादर में जो है NA का सीट जितवाया गया, उसके दामाद को क्वेटा से जितवाया गया पीपल्स पार्टी पे, उसके जो है बेटे को जितवाया गया, कंट्रैक्टर्स किया गया। ये जमहूरियत नहीं है, ये आप नहीं चला सकते हो। मैं अल्फियन कोई सिस्टम को मैं बातें मेरे सीनियर्स करेंगे, आप नहीं चला सकते हो। हम इलेक्शन कमीशन में भी आए, जिस तरह का इलेक्शन कमीशन का एटीट्यूड है, मैं तो शेमफुल है। हम ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, हमारे खान ने हमें एक चीज़ दिखाया, स्ट्रगल, हम आखिरी हद तक लड़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारी सीटें हम वापस लेंगे। थैंक यू। तो मतलब सरदार दो ज़रा काइंडली मुख्तसर रखिएगा क्योंकि सवाल और जवाब भी होंगे, थोड़ा सा मुख्तसर में बात करें बस, ये आखिरी है बस। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सरदार दोदा खान शावानी, बलोच, हल्का PB 43 क्वेटा से। बाकी तो दोदा खान, अब बाकी तो दोस्तों ने आपको तमाम चीज़ें तफसील से बता दिया, केसेस वही है। सिर्फ आपकी तवस्सुत से जब हम इस्लामाबाद पहुँचे हैं एज़ाम बलोच, आप भाइयों से एक ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि देखिए पिछले 75 सालों से जो हमारे अवाम जो बलोच कौम परस्तों की शक्ल में, पश्तून कौम परस्त की शक्ल में या मज़हब परस्तों की शक्ल में जितने महरूमियाँ हैं, यकीन माने वहाँ तो हम बहुत पीछे हैं। हमने बड़ी कोशिश की, ख़ान के नज़रिए को साथ लेके चले और चल रहे हैं,
وہی بلوچ جو ہم سمجھتے ہیں یا یہاں کے لوگ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ نہیں ہے، وہ ناراض ہے، پہاڑوں پہ گئے ہیں. کافی ہم نے محنت کی کہ وہ آ جائے اس ڈیموکریسی کے ساتھ، اس پاکستان کے ساتھ، اور ہم تو پاکستان کے ساتھ مرتے دم تک ساتھ ہیں. تو لیکن بدقسمتی کے ساتھ 8 فروری کو جس طرح اس باغیرت بلوچوں نے خان کے ساتھ ڈٹے رہے، اور 8 فروری کو ہمارے مائیں بہنیں بچے ایک خوشحال پاکستان کے لیے، ایک مستحکم بلوچستان خوشحال کے لیے نکلے، تو ہم آپ کی توسط سے ایک ہی درخواست کرتے ہیں، خدا را اس حلقے کے عوام کے ساتھ آپ لوگ ظلم بند کریں. جو 8 فروری کو ہمیں رزلٹ ملے پریزائڈنگ سے، یہ تمام اوریجنل فارمز میرے پاس موجود ہے، 134 پولنگ اسٹیشنز کی 134. جس کینڈیڈیٹ کو لے کے آئے ہیں لیاقت لیڈی کو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ 2nd پر بھی نہیں ہے، وہ 3rd پر بھی نہیں ہے، وہ 4th نمبر پہ. ایک 4th نمبر والے کو اٹھا لیے. اب آپ دیکھیں آپ ایک میں سے 1-2 کو چیک کریں، کہیں اس کو 3 ووٹ ملے، کہیں اس کو 2 ووٹ ملے، کہیں پر اس کو 4 ملے. 144 پولنگ اس ووٹ کو اٹھا کر اس کو 5000 ووٹ ایکسٹرا اس کو دیے گئے. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا را اس پاکستان کے ساتھ، خدا داد پاکستان کے ساتھ یہ ظلم بند کریں، عوام کا مینڈیٹ کا احترام کریں. ہم اس جدوجہد کے لیے نکلے ہیں، ہم نے سر پہ کفن باندھے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پاکستان کی خاطر، ایک خوشحال بلوچستان کی خاطر ہم اپنے جدوجہد جاری ساری رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے امید ہے اور اپنے عدالتوں پر بھی امید ہے کہ انصاف ہمیں ضرور ملے گا. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ووٹ کتنے تھے، اور ایک بات وہ ذرا فارم 45 47 کا کانفرنس بتا ختم دیں. ہونے سے پہلے خان کا ایک پیغام جو آج انہوں نے جیل میں مجھے دیا ہے. شیر افضل خان ان کو ذرا ووٹ بتانے دیں. اس کے بعد آپ کے ووٹ کتنے تھے؟ فارم 45 اب یہ 45 فارم کے تھرو سے جو میرے ووٹ ہے 5378، اور جس بندے کو لے کے آئے اس کے 3200 ووٹ ہیں. ٹوٹل 45 فارم کے حوالے سے میں نے کہا یہ دیکھیں اوریجنل فارمز ہیں سارے، جتنے بھی فارمز میرے پاس جو پڑے اوریجنل 45 فارمز. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 45 اس پریزیڈنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں، یا تو اگر نہیں ہے عدالت کو بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بندے سے کہیں اس اپنے لے کے آئیں، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ایک منٹ آپ کے بعد فارم 45 نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسین حسین قریشی، سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب اور MLA الیکٹ NA 150 ملتان سے. میں اپنی پارٹی کی قیادت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور بلوچستان سے بالخصوص اپنے تمام جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کا جنہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی. وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ لمبی بات کی جائے، لیکن آج یہاں آنے کا بنیادی مقصد 2 ہے. پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے بلوچستان کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی حقوق کی اس جنگ میں ہم ان کی شانہ بشانہ کھڑے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ سمجھیں گے کہ جنوبی پنجاب سے الیکٹ ہونے والا MLA آج بلوچستان کی پریس کانفرنس میں کیوں بیٹھا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنگ کسی فرد واحد کی نہیں، یہ جنگ پاکستان تحریک انصاف کی نہیں، بلکہ یہ جنگ پاکستان کے چرائے ہوئے مینڈیٹ کی ہے، اور اس سب میں آپ اور ہم برابر کے شریک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو اپنا مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا، عمران خان کے ویژن کو دیا اور حقیقی آزادی کے لیے دیا. آج اس مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. آج خیبر سے لے کے کراچی تک، بلوچستان سے لے کے جنوبی پنجاب تک اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. میرے ساتھ یہاں جنوبی پنجاب کے 2 MLAs بیٹھے ہیں، بیرسٹر تیمور ملک جن کا تعلق NA 148 سے ہے، اور مہر بانو قریشی جن کا تعلق NA 151 سے ہے. اور یہ کہانی مختلف نہیں ہے، ہر جگہ یہی کہانی ہے. فارم 45 ہمارے پاس موجود ہے. تمام فارم 45 کے باوجود، ہماری بھاری اکثریت ہونے کے باوجود، 3,500 6,500 کی لیڈ ہونے کے باوجود ہمارے فارمز کو چینج کیا گیا. ہمارے ریجیکٹڈ ووٹس کو اتنا بڑھا دیا گیا، جیسے اگر میں آپ کو NA 151 کی مثال دے دوں تو 16,500 ووٹ کو ریجیکٹ کیا گیا ہے، جہاں مارجن آف ڈیفیٹ جو ہے 6,000 کے لگ بھگ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں بددیانتی نظر آتی ہے.
اس میں نظر آتا ہے کہ 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کے امیدواروں کو ووٹ دیا تھا، عمران خان کے مینڈیٹ کو ووٹ دیا تھا، حقیقی آزادی کو ووٹ دیا تھا، اور 8 کی رات اور 9 کی صبح میں کیا ہوا، یہ سوال ایک بہت بڑا سوال ہے جس کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے بلوچستان کے بھائی بہنوں کی جنگ نہیں، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے، اور ہم یہ پاکستان کی عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنا حق ادا کیا، جیسے 8 فروری کو آپ نے باہر نکل کر اپنا ووٹ کاسٹ کیا، انشاءاللہ عمران خان کے یہ سپاہی اس ٹیبل پہ بیٹھے جتنے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، انشاءاللہ آپ کے حقوق کی جنگ لڑیں گے، انشاءاللہ آپ کے چرائے ہوئے مینڈیٹ کی جنگ لڑیں گے، اور انشاءاللہ تب تک ہم سکون سے گھر نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمیں اس میں حق نہیں مل جاتا۔ تو میں اپنی بات کو یہاں پر سمیٹتے ہوئے آپ کا اور پاکستان کے عوام کا اور بالخصوص پریس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس ایشو کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے، ضرورت پڑنے پہ ہم پاکستان کی عدالتوں میں بھی جائیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ اپنی اس تحریک کو، اس حقیقی آزادی کی جان کو پاکستان کی سڑکوں پہ بھی لے کے جائیں گے، لیکن ہم اپنے اس کھوئے ہوئے مینڈیٹ کو، اس چرائے ہوئے مینڈیٹ کو انشاءاللہ واپس حاصل کریں گے، اور جس عوام نے عمران خان کو اور عمران خان کے ٹائیگر اور ٹائیگر کو یہ مینڈیٹ دیا تھا اس مینڈیٹ کو واپس حاصل کریں گے۔ بہت مہربانی۔ جی میں صرف جو ہے نا آخری 2 باتیں کر دوں، آخری 2 جو ہے نا پیغام میں دے دوں۔ ایک تو ہمارے بعد دوست آتے ہیں وہ اپنی مجبوریوں کی بات کرتے ہیں، میں گزارش کر دوں، میں جو ہوں نا بحیثیت سابق جنرل سیکرٹری بلوچستان، میں اس بات کو ماننے سے انکاری ہوں کہ کسی کی جو ہے نا اس طرح کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں کہ وہ اتنے بڑے تھفٹ میں جو ہے نا وہ سہولت کاری کریں، کیونکہ گھر ہمارے بھی 10 مہینوں سے بند ہے، کاروبار ہمارے بھی 10 مہینوں سے بند ہے، اور گھروں میں ہم نے وصیت نامے جمع کرا کے اس کے بعد جو ہے نا ہم لوگ میدان میں نکلے تھے، اور آپ کے بچے بھی اس میں شامل ہیں جن کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو صرف تنخواہیں اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے، صرف نوکری اتنی بڑی مجبوری نہیں ہے جس کے وجہ سے آپ قوم کا اور ملک کا اتنا بڑا نقصان کرے۔ دوسری بات، میں شیرانی سے لے کر میں کوئٹہ تک اور قلعہ عبداللہ تک، چمن تک اور ہب چوکی تک اور نوکوڈنی تک، پی ٹی آئی کوئی 2 گلیوں کی یا 1 ضلع کی پارٹی نہیں ہے، پی ٹی آئی پورے پاکستان کی پارٹی ہے۔ میں اپنے تمام ورکرز کو پیغام دے دوں کہ وہ بھرپور احتجاج کی جو ہے نا تیاری کریں۔ اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہم پورے بلوچستان میں احتجاج کریں گے اور ہم روڈوں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ آپ اپنی پوری تیاری کریں۔ شکریہ۔ اخیر میں خان صاحب کا پیغام ہے پورے پاکستان کے لیے۔ آج جیل میں انہوں نے یہ پیغام دیا ہے، یہ مینڈیٹ کی چوری کے خلاف ہفتے کے روز 11-12 کے بیچ احتجاج کا آغاز ہوگا، 11 بجے اور 12 بجے کے بیچ۔ اسلام آباد میں احتجاج کی ذمہ داری مجھے سونپی ہے۔ ہم F9 پارک سے احتجاج کا آغاز کریں گے اور پریس کلب جا کے ہمارا احتجاج اختتام پذیر ہوگا۔ ہم مکمل طور پر پرامن رہیں گے۔ پنجاب کی قیادت، سندھ اور بلوچستان میں تمام پاکستانیوں سے اپیل ہے کہ یہ مینڈیٹ دینے کے لیے کینسر کے مریض بھی آئے، ڈائلیسس سینٹر سے بھی لوگ آئے، ویل چیئرز پر بھی آئے، اسٹریچرز پر بھی آئے، اپنی ویڈیوز بھی انہوں نے بنائی اور اپلوڈ کی۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے ہمارے نشانات خود ڈھونڈ کے، جبکہ نہ پنجاب میں کمپین تھی نہ امیدوار تھا، خود ہی نشانات ڈھونڈ کے انہوں نے خان کی پارٹی کو مینڈیٹ دیا۔ لہٰذا پارٹی کا فرض ہے، لیکن ساتھ میں عوام پہ بھی یہ فرض آتا ہے کہ وہ اپنے دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے ہفتے کے روز پورے پاکستان میں جوک در جوک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کریں، تاکہ پوری دنیا کو علم ہو کہ پاکستان میں اور پاکستان کی سیاسی، آئینی اور جمہوری تاریخ میں اس سے بڑا ڈاکہ کبھی نہیں پڑا ہے۔ جو لوگ 29 تاریخ کو نیشنل اسمبلی میں اور کل پنجاب اسمبلی میں مسند اقتدار سنبھال گئے، وہ
उन सीटों पे मुंतखब ही नहीं हुए हैं। कितने शर्म की बात है कि ये लोग पाकिस्तान के आईन के तहत हलफ उठा रहे हैं। और उलमा से भी हमारी दस्तबस्त गुजारिश है कि वो भी इस इशू पे आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान की तमाम जमहूरी क़ुव्वतों, सियासी पार्टियों से भी हमारी आजिज़ाना इल्तिमास है कि इस जद्दोजहद में और इस एहतजाज में आप हमारा साथ दें। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। जो सवालात आप करना चाहें। साहब ये बता दें कि वो केसी जो आप लोगों के 3 MP 16 MP के आर्डर निकालते थे, जब वो लोग आरोज बन गए, DL बन गए, आप लोगों के कागजात मुस्तरद किए, उन लोगों ने आप लोगों का जो फॉर्म 45 47 तब्दील किया, उस इलेक्शन कमीशन जिसने आपसे बल्ला वापस लिया, उस सुप्रीम कोर्ट जिसने बल्ला आपको वापस नहीं दिया, किससे उम्मीद है आपको अपने हक के लिए इंसाफ की? हमें अवाम पाकिस्तान से उम्मीद है। अवाम की ताकत के आगे कोई अदालत, कोई हुकाम, कोई अथॉरिटी नहीं ठहर सकती। अगर लाखों करोड़ अवाम जिन्होंने ये वोट डाला है अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए पूरे जुर्रत के साथ निकलते हैं और हफ्ते को मुल्क गिर हड़ताल में ये वाज़ेह हो जाता है कि पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका है, पूरे पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, तो इंशाअल्लाह ये कौम देखेगी कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट छीना है वो रुस्वा और जलील हो के हमारा मैंडेट हमें वापस करेंगे। अगर देखा जाए PTI की स्ट्रेटजी, तो इससे कबल भी पार्लियामान से निकलने का फैसला हुआ था। हुसैन कुरैशी भी यहाँ मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी तो शायद इसके एक अलग से नुक्ते नज़र था, लेकिन आज सेनेट से उन्होंने बाइकाट कर दिया। मरियम नवाज PTI के कैंडिडेट सुनील आसंसरी आपके साथी वो वहाँ से बाइकाट करके निकल गए। पार्लियामान जहाँ पे आपको जाकर मुकाबला करना चाहिए, वहाँ पर आपके साथी हमें नज़र आ रहा है कि वो फोरम जो है खुला छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए क्या स्ट्रेटजी? हम कोई फोरम खुला नहीं छोड़ेंगे। 29 फरवरी को नेशनल असेंबली की वोट टेकिंग है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी वेन्यू जो है हम इनको फ्री नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मैंडेट हम इनके हल्क से उगलवा न लें। आपके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंप्लेन हो रही है, अगर मैं उन पर 2 नाम तो मैं आदिल राजा और मेहदी हसन, सर आपने देखा भी होगा, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा अपना तारा भी करा दें। मैं पाक टीवी से सर यूट्यूब चैनल। अच्छा, ये व्लॉग किया है इन 2 बगोड़ों ने, पाक फ़ौज के बगोड़े हैं और ये गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान की रियासत और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्ज़ सराई करते आ रहे हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद और 9 मई को इसमें से एक शख्स आदिल राजा ने मैराथन लाइव ट्रांसमिशन की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये गुमान देने जा रहा है कि गोया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंपैथाइज़र है। जो इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ व्लॉग किए हैं और जो ज़बान इन्होंने इस्तेमाल की है वो इन लोगों के वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करती है। मैंने पाक फ़ौज जिंदाबाद और शुहदाए पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे PTI के कन्वेंशन में लगाए थे, क्योंकि ये खान का बयानिया है। खान पाक फ़ौज को और शुहदाए पाक फ़ौज को इंतहाई उल्फत और मोहब्बत की निगाह से देखते हैं। हमारी लड़ाई पाक फ़ौज के साथ नहीं है, चंद जर्नेलों के साथ ज़रूर होगी, लेकिन जो कप्तान, मेजर, कर्नेल जो बॉर्डर पे कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और जिनकी बेवाएँ और यतमा जो हैं कौम की मोहब्बत की हक़दार हैं, इनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पर एक मुहिब वतन जुमात है। 9 मई के बाद हम पे मुख्तलिफ़ पार्टियों ने रियासत से बगावत करने और रियासत मुखालिफ पार्टी के इल्ज़ामात लगाए। इन जैसे अनासिर ने इस बयानिए को तक़वियत देने में कोई दकीका फरोगुज़ाश्त नहीं किया। आदिल राजा और ये मेहदी, ये दोनों फ़ौज से बर्खास्त शुदा है, कोर्ट मार्शल हो चुका है। आदिल राजा एक बदनाम ज़माना कब्ज़ा माफिया था यहाँ पे DHA में, इनका किरदार, और दूसरा YouTube चैनल चलाने से पहले उबर पे टैक्सी चलाया करता था।
ان لوگوں کا روزگار اسی سے تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو ورغلائے اور اسی سے یوٹیوب چینل چلا کے روزگار کمائے. میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام نوجوانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ دونوں رانگ نمبر ہیں. یہ ہماری پارٹی کو بدنام کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم قانونی دائرے کے اندر ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف اپنی جدوجہد قانونی دائرے میں کر رہے ہیں. اس پر میں شیر افضل خان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے انہیں بڑی لمبی آپ کو جواب انہوں نے دیا ہے، شارٹ سا اس کا جواب ہے. تحریک انصاف کا سب سے بڑا سمپتھائزر اس کا بانی چیئرمین عمران خان ہے. عمران خان صاحب کو شیر افضل خان پہ اعتماد ہے، بات ختم. اچھا آخری بات، پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان کے چینل دیکھتے ہیں اور اس سے یہ روزگار کماتے ہیں. آپ کہ ان کی سپورٹ یا فالوئنگ کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ رانگ نمبر ہے. خدا واسطے ان لوگوں کو ریجیکٹ کریں. میں اپنی سوشل میڈیا اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کے بدنما چہرے جو ہیں وہ قوم کے سامنے لائیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور فالوور جو ہیں وہ ان کو رد کر دیں. بلوچستان کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ پوچھ سکیں. شکریہ جی. آپ بات رہے گی، چلو